تحصوها، اگر تم سب مل کے بھی خدا کی نعمتیں شمار کرو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ وہ جسے خدا نے کہا ہے قلیل، اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کہا میں کیسے اس کی اوصاف اور صفات کو شمار کروں جسے خدا نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ وہ جسے قلیل کہا تھا اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ جسے عظیم کہہ رہا ہے اسے کون شمار کرے گا؟ اخلاق خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتلائیے امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے وہی رسول جو خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں، یہ میرا علی اکبر ان سے بہت شباہت رکھتا ہے، ان سے بہت شباہت رکھتا ہے۔ ذرا بتلائیے کہ کتنے اچھے لگتے ہوں گے علی اکبر امام حسین کو، جب دیکھتے ہوں گے امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی طرف، کیسے لگتے ہوں گے امام حسین کو؟ کتنا مشکل ہوگا امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک علی اکبر کو میدان میں بھیجنا، نہایت مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا۔ شبیہ پیغمبر جا رہے ہیں، معمولی بات نہیں تھی۔ مقتل کے جملے دیکھ رہا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ موجود تھی، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا، تشت میں امام حسین کا سر رکھا تھا۔ عبید اللہ ملعون کہتا ہے حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، تمہارے بال بہت جلدی سفید ہو گئے۔ جناب زینب نے کہا علی اکبر کی شہادت سے پہلے میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا۔ کیا گزرتی ہوگی حضرت امام حسین کے دل پہ جب حضرت علی اکبر گئے تھے۔ جناب زینب کامل ادراک رکھتی تھی بھائی کا۔ عجیب جملے تھے مقتل کے، جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کربلا میں گرے نا، تو جناب زینب نے کیا آواز دی؟ یہ نہیں کہا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی، ہائے حسین۔ گرے جناب علی اکبر ہیں، لیکن خیال دل میں یہ آ رہا ہے کہ حسین کس حال میں ہو گئے۔ شیخ جعفر تستری نے لکھا ہے 3 مقامات ایسے تھے جن میں امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے شہادت کے بہت قریب ہو گئے تھے، یعنی شہید ہونے والے تھے۔ دیکھیے بوڑھے باپ کے لیے جوان کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایران عراق جنگ تھی نا، تو اس میں بہت سے جوان شہید ہو گئے، اور وہاں لوگ بہرحال حق یہی ہے شہداء کے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے دیکھا کہ ایک شہید کا بوڑھا باپ گلی میں کھڑا ہے، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا قبلہ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کے لیے کر دوں۔ اس بوڑھے باپ نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، آپ جائیے۔ وہ گیا اپنے کام وغیرہ کر کے واپس آیا تو دیکھا بوڑھا ادھر ہی کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ کہا قبلہ کہتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں، کیوں یہاں کھڑے ہیں، کیا کام ہے؟ کہا بیٹا مجھے اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے، اگر مجھے جانتے ہو مجھے میرے گھر تک لے جاؤ۔ بوڑھے باپ پہ اس طرح سے گرتی ہے تو کیا کہہ رہے تھے شیخ جعفر تستری؟ کہہ رہے تھے 3 مقامات ایسے تھے کربلا میں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے بہت قریب تھے۔ کہا کون سے؟ کہا ایک وہ جب علی اکبر سج دھج کے سامنے آ گئے، کہہ رہے تھے بابا مجھے جانے کی اجازت دو۔ انہوں نے لکھا شدت غم سے امام حسین علیہ السلام کبھی خاک کربلا پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہا دوسرا مقام وہ تھا جب علی اکبر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ واپس آئے، اب آپ نے دیکھا کہ میرے جوان کے زخم لگے، خون بہ رہا ہے۔
کہا یہ وہ مقام تھا جب حسین شہادت کے بہت قریب. کہا تیسرا مقام وہ تھا جب جوانوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور خیمے میں لے آئے. تو ایک مرتبہ امام حسین شہادت کے بہت قریب تھے. چھوٹی سی بیٹی امام کی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بابا یہ کس کی لاش اٹھا لائے ہو؟ یعنی اپنے بابا کی توجہ ہٹا رہی تھی جناب علی اکبر سے. یا یہ وجہ تھی کہ لاشا اتنا ٹکڑوں میں بٹا تھا کہ بہن پہچان نہ سکی یہ کس کا لاشا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام آئے. بابا ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھیوں سے خدا حافظی کرو، بیویوں سے خدا حافظی کرو. بعض علماء نے اس طرح پڑھا کہ جب خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے نا تو راوی نے کہا میں نے دیکھا در خیمہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے. یعنی بیویاں جانے نہیں دے رہی تھی جناب علی اکبر کو. شبیہ پیغمبر جا رہے ہیں کیسے جانے دیں. ایک مرتبہ آیا حضرت علی اکبر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے. بعض کتابوں نے اس طرح نقل کیا. خود مولا نے کہا عاشور کا دن تھا، مجھ پہ غشی تاری تھی، بے ہوش تھے. کہا ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کوئی ہے جو اپنے گال میرے پاؤں پہ لگا رہا ہے. اب جو میں نے اٹھ کے دیکھا تو علی اکبر تھے. میں نے پوچھا بھیا یہ کیا حالت ہے؟ کہا بھیا خدا حافظی کے لیے آیا، میدان میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ میدان میں آئے، مقتل کے جملے میں نے عرض کیے، چلنا شروع کیا مقتل کی طرف. تو امام حسین شدت غم سے خاک کربلا پہ کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے. بعض نے کہا پیچھے چل رہے تھے. ایک مرتبہ میدان میں گئے جناب علی اکبر، جنگ کرنا شروع کی. جنگ کر رہے تھے کہ یہاں بی بی نے کہا اپنی کنیز سے جائیے ذرا علی اکبر کی خبر لائیے. کہا بی بی میں میدان میں کیسے علی اکبر کی خبر لاؤں؟ کہا جاؤ میرے حسین کو دیکھو کس حال میں ہے، پتہ چل جائے گا علی اکبر کی کیا حالت ہے. بعض علماء نے اس طرح پڑھا. کہا اس بی بی نے آ کے جواب دیا بی بی کربلا کے میدان میں جس طرف علی اکبر دوڑ کر جاتے ہیں ان کا بابا اسی طرف چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار تجھے حسین کے خشک ہونٹوں کا واسطہ. علی اکبر کو بابا سے ملا. جناب علی اکبر واپس آئے، آکے کہہ رہے تھے بابا تلوار بھاری لگ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، 2 بوند پانی کے مل جاتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے اپنی زبان مبارک یا انگشتر مبارک جناب علی اکبر کے دہن میں رکھی. کہا بیٹا تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، ذرا سوچ کے بتلائیے. جب جناب علی اکبر واپس میدان گئے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے نا کاش میں نے بابا کو نہ بتایا ہوتا، میں بڑا پیاسا ہوں. شاید یہی وجہ تھی جیسے ہی میدان کربلا میں گرے آواز دے رہے تھے بابا رسول خدا جام لے کر آئے ہیں. یعنی کہہ رہے تھے بابا پریشان نہ ہونا، میں پیاسا نہیں ہوں. اجرکم اللہ. میدان میں گئے، جنگ لڑ رہے تھے. ایک ظالم نے نیزہ مارا، سینے میں لگا، لیکن جوان تھے نا ذوالجناح سے اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں گرے، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی. مقتل کے جملے ہیں یہ گھوڑا دشمنوں کے لشکر میں گھسا. فَقَطَّعُوا بِسُيُوفِهِمْ مِرْبًا إِرْبًا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے چلانا شروع، لاشا ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوا. ادھر امام حسین مقتل کی طرف بڑھنا شروع ہوا.
शायद गिरते जाते होंगे, उठते जाते होंगे। मक्तल के जुमले हैं, आवाज दे रहे थे अली अली, शायद अपने बाबा को आवाज दे रहे हो, ए खैबर उखाड़ने वाले अली, आइए देखिए मैं जवान का लाशा लेने जा रहा हूं। या शायद कह रहे थे अली अकबर, तेरे बाबा को नजर नहीं आ रहा, मुझे आवाज दो। एक मर्तबा सरहाने पहुंचे, देखा शहीद हो रहे हैं, जख्मी हैं। कभी सीने से सीना लगाते थे, कभी चेहरे पे चेहरा रखते थे। कह रहे थे अली अकबर अल दुनिया बाद कलाफा, अली अकबर तेरे बाबा को जीने की ख्वाहिश न रही। उसके बाद देखा, बाबा ने देखा बेटे के दांतों पे खून है, सर गोद में रखा था। एक मर्तबा अपना आबा का दामन उठाया, खून साफ करना शुरू किया। कह रहे थे अली अकबर इन तख्तफा अंत मंतकी व इन सकतफा अंत फी मिज़मारी। अली अकबर आज के बाद तेरे बाबा ने कभी बात की ना तो तेरे बारे में बातें करेगा, अगर खामोश हुआ तुझे सोच रहा होगा। इसके बाद लाशा उठाने की कोशिश की, उठ ना सका। एक मर्तबा आवाज दिया, हाशमी बच्चा, और बूढ़े हुसैन से जवान का लाशा ने मातम।